السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ فلی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں کرنے ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی لائف کے ایزی جو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں ٹماٹروں کا پیسٹ بنا رہی تھی۔ کچھ میں نے بنایا تھا پہلے رمضان سے، وہ تو ختم ہو چکا تھا۔ اب دوبارہ سے میں نے ٹماٹر منگوائے ہیں، کچھ سبزیاں وغیرہ منگوائی ہیں، تو ان کو میں فریز کر لوں گی کیونکہ ایک دن کی محنت سے پھر آپ کافی دن ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں نا، اگر پہلے کر لیے جائیں تو کافی آپ کا ٹائم بھی سیو ہوتا ہے، اور آج کل تو ویسے بھی رمضان ہے، اور رمضان میں اگر آپ کو اس طرح کی تیار چیزیں مل جائیں گی تو کوکنگ کرنے میں بڑی آسانی رہتی ہے، اور ٹائم بھی بچتا ہے، آپ تھکتے بھی نہیں ہیں، اور یہ کہ ٹائم بچتا ہے وہ آپ اپنی عبادت کو دے سکتے ہیں۔ اور یہ ایسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ جتنی بھی دعائیں کریں گے، جتنی بھی عبادت کریں گے، تو آپ کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوں گی۔ دعاؤں میں تھوڑی بہت دیر ضرور ہوگی، لیکن یہ ہے کہ وہ قبول ضرور ہوں گی۔ تو آپ لوگوں پورے یقین کے ساتھ آپ نے وظائف کرنے ہیں، جو بھی اگر کوئی وظیفہ ہے، آپ کی کوئی مراد ہے، تو آپ مکمل یقین کے ساتھ کریں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ یقین نہیں رکھیں گی نا، تو آپ کی کوئی مراد بھی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو اگر کسی چیز پہ یقین نہیں ہے، اگر آپ تجربے کے طور پہ یہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تو پھر اللہ پاک کو تو پتہ ہے نا، اللہ پاک تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ آپ جو بھی وظیفہ کریں، کوئی تسبیح کریں، تو آپ مکمل یقین کے ساتھ کریں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہوں تو آپ نے نماز کی پابندی رکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھی جس میں وظیفہ آپ نے کرنا ہے اور باقی نمازوں کو آپ نے خیر بات کہہ دیا، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ جب بھی کوئی وظیفہ سٹارٹ کریں تو 5 وقت کی نماز آپ نے مسٹ پڑھنی ہے۔ نماز تو ویسے بھی آپ نے پڑھنی ہے کیونکہ وہ ہمارے اوپر فرض ہے، تو فرض چیز کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ ہماری کوتاہی، ہماری سستی کی وجہ سے کچھ نمازیں رہ جاتی ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو تصویر شیئر کر رہی ہوں وہ بہت زیادہ پاورفل ہے۔ قرآن کے اندر کچھ صورتیں ہوتے ہیں جیسے سورہ رحمان، سورہ بقرہ، تو یہ بہت پاورفل ہوتی ہیں۔ تو کچھ وظائف بھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ تصویر ایسی ہوتی ہیں جو وہ بہت پاورفل ہوتی ہیں۔ تو ایسی ہی ایک تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس کو پڑھنے سے آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اور پورے سال میں اللہ پاک ایسا مہینہ ایک دیتا ہے جس میں گناہ گار سے گناہ گار جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ بھی اگر آ کے یہ تسبیح کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کا بھی سوال رد نہیں کرتا۔ تو وہ تسبیح جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے استغفار کی۔ تو اس کو آپ وظیفہ کے طور پر نہ پڑھیں، اس کو آپ تسبیح کے طور پر پڑھیں۔ تو بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ نا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور کچھ ریسپیز بھی۔ تو یہ پیٹیز کی ریسپی ہیں، اور ساتھ میں میں نے رول بنائے تھے، تو یہ ساری ریسپی ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ تو یہ بھی اگر آپ نے بنانے ہیں تو بڑی اچھی بنتی ہے، تو ساتھ میں یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں۔ چکن کو میں نے نمک اور کالی مرچ کے ساتھ تھوڑا سا فرائی کر لیا تھا، اور ساتھ میں گوبھی کو میں نے بنا فرائی کیے مائونیز میں مکس کیا، اور ساتھ میں کالی مرچ اور نمک ڈال دیا۔ تو میں بات کر رہی تھی تسبیح کی۔ یہ میں اپنی زندگی میں نے بہت سی تبدیلیاں دیکھی ہیں، اور میں یہ استغفار کا جو تسبیح ہے نا، میں یہ اس طرح نہیں پڑھتی کہ ابھی میں نے تسبیح ہاتھ میں پکڑی 100 دفعہ پڑھا 200 دفعہ پڑھا، نہیں۔ میں ہر دفعہ میری زبان پہ بس استغفر اللہ ہوتا ہے۔ آپ استغفار نہ پڑھیں، استغفار ایک ورڈ نہ پڑھیں، آپ پڑھنے ہیں تو پورا پڑھیں اس کو، استغفر اللہ۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنی اچھی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ یا تسبیح کرنے کی پہلی شرط جو ہے نا وہ ہے یقین۔ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ یہ کریں گی نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنی اچھی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے آج استغفر اللہ کی ایک تسبیح کی تو آپ کہیں کہ چلیں جی میری زندگی تو چینج ہوئی ہی نہیں ہے، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ یہ نہیں ہوگا، آپ نے یہ کامل یقین کے ساتھ اور لگاتار کرنا ہے۔ اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گی نا، تو آپ دیکھیں گی کہ کتنا پرسکون ہو جاتا ہے بندہ جب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو۔ اور اللہ پاک اتنی غفور الرحیم ذات ہے، وہ آپ کا بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دے گی۔ سٹارٹ میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیں۔ اگر ہر نماز کے بعد، جس طرح کہ ابھی رمضان ہے تو ظہر کے بعد تو ظاہر ہے لیڈیز کا کچن میں ہی جانا ہوتا ہے، اور پھر وہ کہیں جا کے اذان کے وقت نکلتی ہے کچن سے، تو پھر اس طرح کر لیا کہ جو شام کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت بھی ہمیں بس افطاری کرنی ہے، اور اس کے بعد چائے وغیرہ بنانی ہے، تھوڑا سا آرام کرنا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو روزہ زیادہ لگتا ہے، اور وہ روزہ جب افطار کرتے ہیں تو افطاری کے بعد بس ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو نماز پڑھی اور تھوڑا سا ریسٹ کر لیا۔ برتن وغیرہ سنبھالنے ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جو کہ ہم لیڈیز کو کرنے ہوتے ہیں، تو آپ اس طرح کر لیں کہ وہ عشاء کے وقت ایک تسبیح کر لیں، اور ایک تسبیح آپ ظہر کے وقت کر لیں۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 سے 3 منٹ بھی نہیں لگتے،
تو آپ کی ایک تسبیح ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے کریں، کامل یقین کے ساتھ کریں، اور پھر یہ ہوگا کہ آپ کی جب عادت ہو جائے گی نا اس طرح، تو آپ کی زبان پہ ہی یہ چڑھ جائے گا۔ اب میں بھی اس طرح کرتی ہوں کہ میں تسبیح نہ بھی پڑھوں اگر نماز کے بعد، تو میں چلتے پھرتے ہر وقت میری زبان پہ استغفر اللہ ہوتا ہے۔ تو آپ اس طرح کریں، پہلے آپ اپنی عادت بنا لیں، ہر نماز کے بعد، نہیں تو جس نماز میں آپ کے پاس ٹائم ہے اس نماز کے بعد آپ استغفر اللہ کی تسبیح کر لیں۔ اس کے بعد جب آپ کی عادت ہو جائے گی تو چلتے پھرتے آپ کی زبان پہ ایک ہی ورڈ ہوگا، استغفر اللہ۔ استغفر اللہ اتنا فضیلت والا ورڈ ہے نا کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گی، آپ کے گناہ، اگر آپ اپنے گناہوں کی دل سے توبہ کریں گی، اپنے گناہوں کی اللہ پاک سے معافی مانگے گی، تو اگر اللہ پاک نے آپ کے گناہ معاف کر دیے تو آپ یقین کریں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اور استغفر اللہ پڑھنے سے میری زندگی میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو میرے بیٹے نے روزہ رکھا تھا، تو میں نے کہا چلو چھوٹی سی ویڈیو اس کی بنائی تھی، میں نے کہا وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ تو اس طرح جب چھوٹے بچے روزہ رکھیں نا تو ان سے دعا ضرور کروایا کریں، کیونکہ اس فضیلت والے مہینے میں جب اللہ کی رضا کے لیے ایک معصوم بچہ بھوکا رہتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اوکے جی، امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جاتی ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اوکے، اللہ حافظ۔